الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں برکت دی، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک ہمارے درمیان میں چلتے چلتے 2 عشرے ختم ہونے کو آ رہے ہیں، اور کل مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسا تو رمضان المبارک کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ برکتوں سے اور نعمتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ ایک ایک رمضان کا لمحہ، ایک ایک سیکنڈ رمضان کا، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات رمضان کی دوسرے مہینے اور دوسرے دن اور رات کے مقابلے میں بڑی قیمتی ہے، یہ راتیں بھی اور رمضان کے دن بھی۔ تو ایک ہمارے معاشرے میں، ماحول میں یہ چیزیں بولی اور کہی جا رہی تھی کہ کچھ مہینے پہلے رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان بس 1 مہینہ ہے، رجب میں بولے رمضان 2 مہینے رہ گئے، شعبان میں بولے بس رمضان 1 مہینہ، یہاں تک کہ رمضان آ گیا۔ اب ہمارے زبانوں پر اب یہ گھر میں اور باہر، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، علماء میں، عوام میں اب یہ چیزیں بولنے میں، سننے میں آ رہی کہ رمضان المبارک گزر جا رہا ہے، رمضان مبارک ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اور بے شک جس طرح سے رمضان المبارک کے 20 دن گزرنے کو آ گئے ہیں، آخری کا عشرہ اور آخری کے 10 دن اور 10 راتیں، 9 دن 9 راتیں بھی وہ بھی گزر جائے گی۔ پھر رمضان المبارک کی یہ برکتیں، یہ رحمتوں کا عشرہ، یہ مغفرتوں کا عشرہ، یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ، یہ افطار کے وقت کی دعاؤں کی لذتیں، اور سحر میں اٹھ کے تہجد پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے وہ موقع، اور روزے دار کو افطار کرانے کا وہ ثواب، اور محنت مزدوری کرنے والوں کو ان کو تھوڑا راحت پہنچانے پہ جو اللہ نے مغفرت اور جہنم کی آگ سے خلاصی اور گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا، اور جو رمضان میں اللہ نے خود روزے دار کو بدلے میں مل جا رہے ہیں۔ منہ کی بدبو روزے دار کو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ جو سو قیمتی اور بہتر ہے۔ روزے دار کی دعاؤں پر فرشتے عرش کے اٹھانے والے آمین کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں، چونٹیاں، دوسری مخلوق روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور راتوں میں تراویح میں قرآن کا پڑھنا اور سننا، اور یہ روزے کی لذتیں اور یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ مسجد کی نورانی مسجد کے ماحول، اور جو سو گھروں کے اندر کی دینداری، مردوں میں، عورتوں میں، اب یہ چیزیں ہمارے درمیان میں سے رمضان جیسا ختم ہو جاتا، یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ جن کو ہدایت دیتے ہیں، جو اپنے اندر استقامت کے ساتھ سال بھر پورا دین پہ چلنے کا عزم اور ارادہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کا پورا سال رمضان جیسا، وہ دینی ماں اور بہنوں کا پورا مہینہ باقی کے بھی رمضان جیسے، ان کا ہر دن رمضان جیسے اگر دین پہ چلیں گے تو ہر رات ہر دن ہمارے کو رمضان جیسا جو ہے سو محسوس ہوگا۔ جو اس کے لیے ہمیں پورا سال دین پہ چلنا ہے، پورا سال اللہ کی عبادت کرنا ہے، پورے سال ہمارے کو مسلمان بن کے رہنا ہے۔ اس لیے یہ روزے کا مقصد بتایا گیا، لعلکم تتقون، تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، رمضان المبارک کا نچوڑ ہے۔ اللہ پاک اس میں شب قدر رکھی ہے، اور اعتکاف جیسی عبادت ہے۔ یہ آخری عشرے میں اللہ روزانہ بے شمار ہزاروں لاکھوں اپنے بندے اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ کی
رحمتیں برستی ہے، ان کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ 70 سال کا مشرک بھی، قبر کا پجاری بھی اگر وہ شرک سے توبہ کر لیتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ 40 سال کا بے نمازی، 40 سال کا شرابی اگر وہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، اور یہ قیمتی اسی وقت بن سکتا ہے اس کو اگر ہم قیمتی بنائیں گے۔ یہ آخری عشرہ، خاص طور سے ہمارا آخری عشرہ، بجائے عبادت میں اضافہ ہونے کے، دعاؤں میں اضافہ ہونے کے، سب سے زیادہ غفلت آخری عشرے میں ہم سے ہوتی ہے۔ آخری عشرے میں سب سے زیادہ مسلمان کی عورتیں، مسلمان کے نوجوان، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مالدار کیا غریب، سب دیکھو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ کپڑا کیسا، وہ چوڑی چپل کیسی، بس اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ کمر کو کس لیتے تھے اور رات میں جاگتے تھے، عبادت اور دعا میں آپ پوری رات گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آپ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عبادت کرتے تھے آخری عشرے میں، لیکن ہمارا حال یہ ہے سب سے زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہم آخری عشرے میں۔ ٹیلر کن جانا ہے، چپل لانا ہے، وہاں پر وہ خریدنا ہے، یہ کھانا ہے، اس میں ہمارا آخری عشرہ جو سو چلے جاتا ہے۔ تو آخری عشرے میں طاق راتے ہیں، پوری سورت شب قدر کے اوپر اللہ نازل کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری سورت نازل ہوئی اس رات کی فضیلت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو جو ہے سو لیلۃ القدر میں جو ہے سو نازل فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا جو ہے سو فضیلت ہوگی اس رات کی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ کے نبی کو اللہ پاک فرما رہے آپ کو بتائیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی جس کو یہ رات مل جائے گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب اللہ اس کو دیں گے۔ پہلے تو یہ رات اللہ کے نبی کو بتائی گئی تھی اور کسی حکمت کی وجہ سے یہ رات بھلا دی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو اس رات کی تلاش میں پھر یہ ہمارے کو جو سو تعلیم دی۔ آپ نے ہم کو فرمایا کہ یہ رات کو آخری عشرے کی جو سو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کرنے کے لیے جو ہے سو یہ امت کو جو ہے سو تعلیم دیے ہیں۔ تو کم سے کم ہم ان راتوں میں تو اللہ کی عبادت میں، دعا میں، تلاوت میں، نوافل میں جو ہے سو گزارے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان میں یعنی شب قدر میں وہ نوافل پڑھیں گے، عبادت کریں گے اس رات میں، تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اس مراد ہے، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، میری دینی ماں اور بہنوں، یہ عشرے میں یہ طاق راتیں ہیں، شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے افضل، کتنا افضل ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے غالباً جو سو ہوتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جن کو ہر سال شب قدر جو ہے سو نصیب ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اہتمام سے رمضان کے آخری عشرے میں آپ جو سے اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی، اور اعتکاف کرنے کا مقصد شب قدر کو جو ہے سو پانا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کرے تھے، آپ نے جو سو پھر بعد میں 20 دن کا، اس کے بعد کے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات جس سال آپ کی جو سوئی، اس سے پہلے جو رمضان تھا، یعنی زندگی کا آپ کی وفات سے پہلے کا جو رمضان آپ کی زندگی میں آیا تھا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا، یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے سو اب عنقریب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کے لیے اب جو ہے سو آنا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ آپ کو یہ اشارہ مل گیا تھا، آپ نے جو ہے سو 20 دن کا اعتکاف فرمایا وفات سے پہلے جو رمضان آپ کی زندگی میں ملا تھا۔ تو اعتکاف کے بھی بڑے فضائل ہیں، اس کے مسائل بھی ہم انشاءاللہ آپ کو 5-10 منٹ میں بتا دیں گے۔ فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، لا یعنی سے، گناہوں سے، باہر کے فتنے فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے اعتکاف کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں کا بیٹھنا، سونا، یہ سب عبادت میں جو سو شمار ہوتا ہے، لیکن خاموش بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اعمال میں، عبادت میں، دعا ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اور اعتکاف کرنے والا، جو لوگ باہر نیک کام کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ اعتکاف میں معتکفین اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ میت کو غسل نہیں دینے جاتا باہر، اور قبرستان کو نہیں جا سکتا ہے، بیمار کی عیادت کرنے وہ نہیں جا سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، اور یتیم اور بیوہ کی مدد نہیں کرتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن یہ باہر جتنے لوگ خیر کے نیک کام کر رہے ہیں، اعتکاف والے کو وہاں پر اس کو یہ تمام چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہونا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد امی عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات بھی اہتمام کرتی تھی۔ اعتکاف کرنے والے کو جو ہے سو 2 حج 2 عمرے کا جو ہے سو ثواب جو ہے سو بتایا گیا ہے۔ اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جانا، ایک فقیر جیسا مالدار کے در پہ گھر پہ جانے کے بعد وہ اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو، اپنی فقیری مسکینی کو وہ بیان کر کے اپنی مدد ضرورت اس سے حاصل کرتا ہے، چاہتا اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ مالدار، وہ پیسے والا، وہ گھر والا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، روٹی کا ٹکڑا یا پیسے یا کوئی ضرورت کی چیز اس کو دی جاتی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے اللہ کے در پہ آ کے جب پڑھیں گے تو کیا اللہ ان کو خالی لوٹائیں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، میری دینی ماں اور بہنوں، اعتکاف کرو۔ اب اس کے کچھ مسائل بھی سن لو۔ عورتیں اعتکاف کہاں پر کریں گی؟ وہ اپنے گھر میں کریں گی۔ اعتکاف کے لیے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ تو عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، کہاں پر بیٹھیں گی؟ جہاں پر وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وہ جگہ پہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گی۔ 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی 20واں روزہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے 5 منٹ 20-25 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، احتیاطاً طور پہ 1 آدھا گھنٹہ پہلے، 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے نیت کر کے اس جگہ پہ پڑ جانا، بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے۔ یہ تو عورتیں وہاں پر جس گھر میں، ہال میں، کمرے میں وہ نماز پڑھتی، وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جو ہے سو 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں پر بیٹھیں۔ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت موقدہ، ایک نفل اعتکاف ہے۔ واجب وہ ہے جو ہم نے اللہ سے منت مانی تھی، نظر کا واجب، نظر، منت، یہ سب چیزیں ایک ہی ہے، نیاز، منت، نظر، کہ اللہ میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں 10 دن اعتکاف کروں گی، یا اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا تو میں 20 دن اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لیتی ہوں، پھر منت پوری ہو جائے، تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے تو اب تمہارے اوپر لازم، واجب، ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرے، تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔
اور سنت موقدہ اعتکاف 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی بیٹھ جانا اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد اس جگہ سے اپنا اعتکاف ختم کر دینا، اٹھ جانے کو، یہ سنت موقدہ صرف یہ رمضان میں ہی ہوتا ہے، آخری عشرے میں۔ اور نفل اعتکاف کا اس میں تو کوئی یہ وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 1 گھنٹہ تھوڑی دیر کا بھی جیسے یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو خواتین جو ہے سو وہ گھر میں جہاں نماز پڑھتی وہاں اعتکاف کرے، کہ گھر میں ساس ہے، بہو ہے، بیٹیاں ہے، بڑی فیملی ہے، سب مل جل کے رہ رہے، کہ بہتر ہے کم سے کم گھر میں 2 جنے تو بڑی فیملی ہے تو گھر میں ساس بہو بیٹھے یا بہو بیٹھے تو ساس خدمت کرے، بیٹیاں ماں کی خدمت کرے اعتکاف میں، یا 2-4 بہن ہے تو 1-2 بہن بیٹھ جائے، ایک گھر میں 4 بہو ہے تو 2 بہو بیٹھے۔ اس طرح سے جو ہے سو گھر میں فکر کرنا چاہیے، جہاں پر یعنی سب مل جل کے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے سو اعتکاف میں جو ہے سو بیٹھنا چاہیے۔ یہ عمل ہمارے گھر میں ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی 1-2 گھر میں اعتکاف میں بیٹھے۔ کہاں پر بیٹھیں؟ جہاں پر نماز ہم پڑھتے ہیں وہاں پر اعتکاف کریں، نیت کر کے 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں پر بیٹھ جانا، روزے سے بھی رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والی اگر نہیں ہے، اگر نوکرانی نہیں ہے کام کرنے والی، ضرورت پڑے تو اعتکاف کرنے والی خواتین وہ گھر کا کھانا بھی پکا لے سکتی ہے، سالن بھی بنا سکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرے ہے تو پھر اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچن پہ جا کے اب مزے کے سالن کھانے پکانے کے لیے وہاں پر ٹھہر جائے، وہاں پر چلی جائے، وہ اپنے اعمال اور اعتکاف میں رہے۔ اسی طرح بچوں کی خدمت ہے، اور جو ہے سو غسل کرنے کا تقاضا ہو جائے تو دروازے کے باہر حمام باتھ روم ہے تو وہاں پر جا سکتی ہے، لیکن گھر کے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ نہیں آج پیر ہے نا، آج ہفتہ ہے نا، آج اتوار ہے نا، مارکیٹ لگتی، ڈی مارٹ کو جانا ہے سامان لینے بول کے، خالہ ماں باجی تم نکلیں گے تمہارا اعتکاف ہی ختم ہو جاتا۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھ کے اگر شوہر سے اگر صحبت کرے، ہم مستری کرے تو بھی اعتکاف ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ ہاں، یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور باقی تیل وغیرہ، خوشبو وغیرہ اعتکاف میں یہ لگا سکتے، کوئی مسئلہ جو سا حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر جو ایام میں حیض آتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہے خواتین، ان ایام میں اب وہ نہ تو روزہ رکھ سکتی ہے، نہ تو اعتکاف درست ہے، تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، وہ تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خواتین، ہماری دینی ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ تمہاری کتنی راتیں رسم رواجوں میں سال بھر گزر جاتی ہے، منجوں کی راتوں میں، رسموں میں تمہاری راتیں گزرتی ہیں۔ آج شادی سے پہلے منجے ہے، سانچک ہے، اس کے بعد چوتھی ہے، جمعہ کیا ہے، یہ دعوت وہ دعوت، ختنہ خوشی کے پھولوں کی دعوت، بچی بڑی ہو گئی اس کی دعوت، ہاں سہیتی کے پھول کے دعوت، یہ دعوت وہ دعوت، کتنی راتیں جو ہے سو رسم رواجوں میں جو ہے سو گزار دیتے ہیں، جس پہ ثواب بھی نہیں، گناہ مل جاتا ہے۔ ہاں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی بھی مشابہت کریں گے کل انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حدیث میں آیا ہے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، یہ 10 دن جس میں شب قدر کی طاق راتیں ہیں 5، اعتکاف کر لو اور اللہ سے توبہ کرو، آگے کی زندگی کے لیے اللہ سے مانگو، دنیا اور آخرت کے لیے بیٹھ کے مانگو، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اپنے بڑوں گھر کے مردوں کے کاروبار کے لیے۔ ہاں، یہ چیزیں جو ہے سو آپ کرو۔ ہاں، اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ چوڑی لانا ہے چار مینار کو جا کے، چپل لینا ہے اور جو ہے سو کپڑے لانا ہے، اس میں جو ہے سو اپنا وقت ضائع مت کرو، اعتکاف کرو گھر میں، تو یہ تمام چیزوں سے جو سو بچ جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، نوجوان ہیں، وہ سال بھر میں اپنی دوسری ضرورت پیش آ جاتی ہے تو چھٹی لگاتے ہیں، کہیں سفر میں جانا ہے، یا اگر طبیعت خراب ہو گئی یا گھر میں شادی ہے، 20 دن 10 دن 1 مہینے کی چھٹی لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی اپنی دنیا کو قربان کرنا پڑے تو کر دے، چھٹی لگانا پڑے تو چھٹی لگا دے، تنخواہ کٹتی ہے تو کر دے، پھر یہ مہینہ کہاں ملیں گا، کہاں پھر ہمارے کو نصیب ہوگا، تو اپنے دکان پہ، اپنی آفس میں، اپنے جو سو کام کرتے سو جگہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میرے کو یہ سال اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آخری عشرہ ضائع مت کرو۔ تو اسی طرح اعتکاف کہاں پر کریں گے؟ مرد آدمی ہے تو ہم مسجد میں ہمارا اعتکاف ہوگا، جہاں پر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے مسجد میں۔ سب سے افضل اعتکاف بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا، بیت المقدس کا،
ہاں مسجد اقصیٰ کا، جامع مسجد کا، اور جہاں پر ہماری جو بستی میں 5 وقتی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتی ہے، وہاں پر 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے آ کے نیت کر کے بیٹھ جانا۔ اعتکاف میں فونوں کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ اگر فون نہ لائے اعتکاف کرنے والے تو ان کا اعتکاف بہت بہتر اعمال کے ساتھ گزرتا ہے، ورنہ ہر سال دیکھنے میں آتا ہے جو بچے نوجوان جو علاقے کے بستی کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں فون لا لیتے ہیں۔ اب وہ فون میں ان کا آفس کا کام بھی ہو رہا ہے اور دنیا کی باتیں بھی، چیٹنگ بھی وغیرہ، ناچ گانے بھی، یہ تمام چیزیں اعتکاف میں رہ کے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف میں رہ کے فون میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد چغلی سے، غیبت سے، بدنگاہی سے اور لڑائی جھگڑوں سے، یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ کے گھر کا ادب اور لحاظ کے ساتھ جو سو اعتکاف کرنے والوں کو بیٹھنا ہے۔ ان کا کھانا بھی مسجد میں ہوگا، ان کا سونا بھی مسجد میں ہوگا۔ ہاں اگر غسل فرض ہو گیا تو وہ مسجد کے باہر نکلیں گے۔ اسی طرح طہارت، چھوٹی طہارت، بڑی طہارت، یعنی بڑی ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے وہ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری جنازے میں نہیں جا سکتے، بیمار کی عیادت کرنے نہیں، قبرستان کو نہیں جا سکتے آپ لوگ کا۔ اعتکاف کرنے والے کوئی یتیم بیوہ کی باہر مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، حالانکہ یہ بڑے نیک کام، دین کے کام، خیر کے کام ہیں، لیکن اعتکاف کرنے والے کو یہ نہیں کرنے کے باوجود بھی اس کو اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ تو مسلمان نوجوانوں کو خاص طور سے، اور وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو ان کی زندگی کی شام ہو گئی ہے، اب تو دونوں پیر قبروں میں چلے گئے، اب بجائے یہ آخری اشرا جو اس وقت گھر میں لڑ لیتے، جھگڑ لیتے، بھاؤں سے، بیویوں سے، اپنے بچوں سے لڑائی جھگڑوں میں، یہ آخری اشرا گزارنے کے بجائے گھر میں ٹی وی دیکھ لیتے، بجائے آخری اشرا جو سو اللہ کے گھر میں آ کے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ بڑھاپا اشارہ دے رہا ہے کہ آگے صرف قبر کا گڑھا ہے، موت آ کے دستک دینے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آئے گا اور کب ہمارے لیے جو سو کفن اور ہمارے لیے غسل کا انتظام ہوگا، کب ہم قبر میں جائیں گے۔ ایسے لوگ جن کو اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچے کاروبار سنبھال رہے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو گئے ہیں، صرف کھانا ہے، وقت گزارنا ہے، اس سے اچھا موقع اور کیا چاہیے؟ جب جوانی تھی، وقت تھا، لیکن نہیں صاحب ڈیوٹی ہے، جاب ہے، بچوں کی ذمہ داریاں، جب یہ عذر ہے، اب تو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کے دوا گولیاں بھی جو ہے سو ساتھ میں لا لے سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عذر، مجبوری اگر نہیں ہے، اگر کوئی بیماری ہے، عذر ہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں کم سے کم گھر میں کوئی گھر کا ایک فرد تو اعتکاف میں بیٹھے، والد صاحب بیٹھے تو بچے گھر کے کاروبار کے ذمہ داریاں لے لے، یا کوئی بچے کو بٹھا دو، 4 بھائیاں ہیں تو کوئی ایک بھائی بیٹھ جائے، 4 بیٹے ہیں تو کوئی ایک بیٹے کو بٹھا دو، گھر کا کوئی ایک فرد تو ہمارا اللہ کے گھر میں عشرے کا پورا جو سنت موقدہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، تاکہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے وہ دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور وہ اپنا آخری عشرہ صحیح گزارے۔ اور دیکھو اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننا نہ تو فرض ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نئے کپڑوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے عید کے سنتوں میں، آداب میں، مستحب میں، کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا، اور جو عمدہ کپڑے ہیں، جو کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے، وہ کپڑے پہنو۔ تو آپ کے کپڑوں میں یہ نہیں ہے کہ قرض لے کے، سود سے، مٹی سے، نہیں صاحب پیسے نہیں ہے لیکن بچوں کو سلانا ہے، جوروں کو جو ہے سو ساڑی لانا ہے، سونا دلانا ہے، سینڈیلا خریدنا ہے، اور میرے کو بھی کپڑے جو ہے سو پہن کے میرا جو سو مردہ نکلنا ہے عید کی نماز کے لیے بولنے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں تمہاری لنگی میں جو لنگی بہتر ہے وہ پہنو، تمہارے کرتوں میں کون سا کرتا اچھا ہے وہ پہن کے جاؤ عید کی نماز کے لیے، تمہارے کپڑوں میں کون سے، ہر ایک کے پاس تو جو ہے سو ولیمے کے ساڑیاں گھر میں رہتے، لانچے رہتے، وہ پہننا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور نہ تو یہ محمد حسین کو کوٹ پینٹ پہن کے ولیمے کا جو سو پہن کے جانا نہیں ہے، وہاں ولیمہ نہیں ہو رہا۔ اور ایک بار بھائی ہمارے جو کپڑے سیدھے سادے، بس اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لے چلو جاؤ بس ہے، لیکن نئے کپڑے پہننا خرچہ کر کے یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم کے غالباً جو ہے سو وہ امیر المومنین ہے، عید کا وقت آیا، بچے جو ہے سو اظہار کریں اپنی خواہش کی، اماں کے پاس جا کے ابو سے کہو کہ ہمارے لیے عید کے کپڑے دلوا دے۔ تو جب یہ بات ان کی بیوی نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیوی کو، فاطمہ سے، ان کی بیوی سے کہا کہ فاطمہ ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں،
امیر المومنین ہے, پورے خزانے کی چابیاں ان کے گھر پہ ہے, 3 بر اعظم کے امیر المومنین ہے, لیکن وہ امیر المومنین بول رہے کہ ہمارے گھر میں پیسے کا ہے کپڑے لانے کے لیے. آج کا قبر کا پجاری, آج سود کا پجاری, آج جو ہے سو رشوت کھانے والے, کمیشن کھانے والے, یہ جو ہے سو یتیموں کا حق کھانے والے, ان کو کیا پتہ کہ آخرت میں بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. 200 گز کا فلاٹا قبضہ کرنے والے اور جو ہے سو وینچر زمینہ قبضہ کر کے پلاٹنگ کرنے والے کو کیا پتہ مرنے کے بعد یہ چیز کا بھی آخرت میں حساب ہونے ہے. تو وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. آج بستی کا 40 گھروں کا لیڈر بنا دو, 1 سال میں بیٹا کروڑ پتی بن جاتا. ایم ایل اے بنا تو پوری نسل, آنے والی نسل کے لیے پورا جو سو کھانے پینے کا, گھروں کا, سونے کا, ہر چیز کا انتظام کرتا حرام کی کمائی سے. اگر سی ایم بن گیا بدقسمتی سے تو 7 نسل اس کی جو سو کھا سکتی ہے حرام کا مال اس پیدا ہونے کے بعد. وہاں پر قبضہ زمین, وہاں پر کھیتا, وہاں پر پیسے, 10 لاکھ روپے کام کرنے کے لیے یہ چور لیڈر 2 لاکھ کا کام کرایا, 2 سال بھی صحیح نہیں چلا, پھر وہ پیپا پھٹ گئے, روڈ خراب ہو گئی, 8 لاکھ روپے اپنے گھر میں اپنی جوڑوں پہ, بچوں پہ خرچ کرا, اور جو ہے سو یہ سب چیزیں خرچ کر کے چھوڑ کے مرنا ہے, آخرت میں حساب ہونا ہے. تو بچے کہہ رہے ہیں کہ امی جان ابا کو کہو کہ ہمارے کپڑے دلائے, اور ابا کہہ رہے اپنی بیوی سے بچوں کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. اور یہی عید کی نماز پڑھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر کو آئے, وہی عید کی نماز میں باپ کے پیچھے بچے پرانے کپڑے پہن کے جو سو عید کی نماز پڑھے. گھر آنے کے بعد کہا بچوں کے سامنے کہ اے میرے بیٹو, بے شک اس بات کا ضرور تمہارے دل پہ جو سو یہ بات گزری ہوگی, تمہارا باپ امیر المومنین ہو کے تمہارے لیے کپڑے نہیں دلایا. بیٹا میرے سامنے دنیا بھی ہے, میرے سامنے جنت اور آخرت بھی ہے, میں چاہے تو حرام پیسوں سے بھی تمہارے لیے دنیا بنا سکتا ہوں, کپڑے تمہارے کو پہنا سکتا ہوں, لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں آخرت سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں خیانت نہیں کرا. یہ خوف اور یہ ڈر ہے. پرانے کپڑوں پہ امیر المومنین کی بھی عید ہو گئی, ان کی بیوی کی بھی عید ہو گئی, بچوں کی بھی عید ہو گئی. آج جو ہے سو سود کے پیسوں سے عید ہو رہی ہے, کمیشن کے پیسوں سے عید ہو رہی, رشوت کے پیسوں سے عید ہو رہی, لوگوں کی زمین ہڑپ کر کے بیچ کے عید, اور بہنوں کا میراث کا حصہ جو سو مار کے, یتیموں کا حق مار کے عید کر رہے ہیں. اور بہت سارے یہ ظالم, یہ جاہل, اور یہ اللہ کے نبی کے مجرم, اور یہ رمضان کے مجرم ہیں, یہ جو ہے سو شب قدر کے مجرم, یہ تراویح کے مجرم, یہ روزے کے مجرم, یہ 30 رمضان کے مجرم, ان کے سامنے پورا رمضان گزر گیا. یہ بڑے بد نصیب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی, اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. ہلاک ہو جائیے. اور جبرائیل کی بدعا, اللہ کے نبی کی آمین, جس کو رمضان ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی, تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ایسے بد نصیب جو حریص بیچتے رہے, پانڈووں پہ پان کے ڈبے, پان کے بیڑے بنتے رہے, ہوٹلہ چلاتے رہے. ان کو رمضان میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کاروبار میں تو مل گئے, لیکن ان کو شب قدر میں جاگنے کی توفیق نہیں, روزہ رکھنے کی توفیق نہیں, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. کیا عید کے کپڑے بنا لے کے, اچھی چپل اور بیلٹ پہن کے, اور جو سو نئے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, کیا عید کی نماز پڑھنے سے ان کی عید ہوگی؟ نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں. عید تو اس کی ہے جس کو اللہ 30 روزے 29 روزے رکھنے کی توفیق دیے, جو پورا مہینہ تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا, جس کو شب قدر ملی, جس کو اعتکاف سنت موقدہ کی توفیق ملی, جو روزے داروں کو افطار کرانے کی جس کو سعادت ملی, جو رمضان میں غریبوں کے پر جو اپنا زکوٰۃ کا اور فطرے کا نفل صدقہ خرچ کرتا رہا, یہ اللہ کے بندیاں, یہ اللہ کے بندوں کی عید ہے. حالانکہ یہ پرانے کپڑوں پہ نماز پڑھ رہے, لیکن اصل عید ان کی ہے جن کی مغفرت ہو گئی, جن کے گناہ معاف ہو گئے. ان کی عید نہیں ہے جن کو ہزاروں لاکھوں روپے ملے کاروبار میں, نماز نہیں, روزہ نہیں, تراویح نہیں, ان کی عید نہیں. یہ سب سے بڑے بد نصیب ہے یہ, یہ بد نصیب ہے. تو اس کے لیے یاد رکھو, اگر اللہ دیا ہے تو بنا لو, اپنے خاندان والوں کا بھی خیال کرو. غریب رکشہ چلانے والا, ترکاری بیچنے والا غریب ہے, اس کے لیے بھی 200-500 روپے کے جوڑا, ان کے بچوں کا بھی خیال کرو. اپنے خاندان میں کون غریب ہے ان کا بھی, اپنے لیے 10 لاکھ کی شاپنگ کر رہے, 5 لاکھ کی کر رہے, وہ 5 لاکھ میں 4 لاکھ میں آپ اپنے گھر والوں کی کرو, 1 لاکھ میں یہ غریبوں کا بھی, خاندان والوں کے لیے بھی, کپڑوں کے لیے, کھانوں کا انتظام کرو. 1 لاکھ کی شاپنگ تم اپنے گھر والوں کی کر رہے تو اس میں سے 80,000 کی کر لو, کچھ کمی پیشی کر کے 20,000 روپے میں جو اپنے خاندان کے غریبوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو. اپنے بستی میں دیکھو مستحق کون ہے, دیکھو
تو یہ چیزیں اگر اللہ نوازا ہے تو ان کا بھی خیال کرو اپنے ساتھ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.